الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید قل بفضل اللہ برحمتہ بذلک فلیفرحوا صدق اللہ العظیم صدق اللہ مولانا نبی الکریم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سب مل کے درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک تمام حمد و ثنا خالق ذوالجلال کے لیے ہے جو مالک کائنات بھی ہے، خالق شہجہات بھی. کہ بلند و بالا بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد تمام درود پاک صاحب لولاک تاج المدینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، تاج الانبیاء، زینت الانبیاء، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، شہنشاہ انبیاء، شہنشاہ خوباں، شہنشاہ جانا، ہم بے کسوں کے مددگار، غیب پر خبردار، رسولوں کے سردار، آمینہ کے لال، حبیب پروردگار، احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں تحفتاً پیش کرنے کے بعد عزیز دوستو سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا انشاءاللہ، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے. رضا نفس سے دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے. رب تعالیٰ کا بے بہا شکر ہے جس نے ہمیں اپنا اتنا سونا محبوب عطا فرمایا، جس کا پیر محل شاہ صاحب بولے کہ مکھ چن پدر شاشانی یہ، متھے چمک دی لاٹ نورانی یہ، کالی زلف تے اکھ مستانی یہ، مخمور رکھی نمد بڑیاں. ایسا حسن عطا فرمایا. ایک صحابی ہیں، آخری صحابی تھے، ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ حرم کے اندر تھے، آپ کو پکڑ لیا اور کہا کہ ذو کا حسن مبارک بیان کرے. آپ نے 3 لفظ میں حسن مبارک بیان کر دیا. فرمایا ایک تو سونے اتنے تھے کہ رنگ گھوڑا سرخی مائل تھا حضور کا. فرمایا کہ نمکین حسن تھا حضور کا کہ دیکھتے تو دیکھتے ہی رہ جاتے. اور تیسرا فرمایا کہ آپ کا قد اعتدال کے ساتھ تھا، نہ بہت بڑے تھے نہ بہت چھوٹا تھا، ہر جسم پورا اعتدال کے ساتھ تھا، خوبصورتی کے ساتھ تھا. جناب یوسف علیہ السلام کا حسن سب نے پڑھا بھی ہوگا. زلیخا دیوانی ہو گئی، حسن دیکھ کر جب دیوانی ہوئی تو ہر جگہ بس یوسف یوسف کرتی پھرے. اب وہاں کی عورتوں نے، مصر کی عورتیں جمع ہوئی کہ زلیخا تو پاگل ہو گئی، مجنوں ہو گئی. ایک غلام خود خریدا، اب جوان ہوا تو اس پر خود دیوانی ہو گئی. تو کہا سونا ہی پڑا ہے، میں کیا کروں. اب جب لوگوں نے اتنا کہا تو زلیخا ایک عاشق کے پاس چلی گئی اور کہا کہ عورتیں مجھ پہ طعنے کرتی ہیں، میں کیا کروں. کہا تو نے دیکھا انہیں بھی دکھا دے. تو کہا چلو میرے محل میں دعوت ہے، سب عورتوں نے آنا ہے. سب عورتیں زلیخا کے محل میں آپ گئی. اب بیٹھی ہیں تو زلیخا نے کہا پھل پکڑو اور چھری پکڑو، جب میں کہوں گی تب کاٹنا، اس سے پہلے پھل نہیں کاٹنا. اور کہا کہ یوسف جب میں کہوں گی تو یہاں سے گزرنا ہے اور نقاب اتار دینا ہے. تو کہا بھئی ٹھیک ہے. اب عورتوں سے کہا چلے پھل کاٹیں. ایک ہاتھ پہ چھری اور ایک ہاتھ پھل پکڑا اور کہا یوسف علیہ السلام گزرے. آپ نے اپنا پردہ سرکایا، انگلیاں کٹ گئی عورتوں کی. ایسی مگن ہوئے کہ فوارے نکلے خون کے تو اپنا ہوش تک نہ رہا. جناب یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا تو عورتوں نے انگلیاں کاٹی. اب بولے اعلیٰ حضرت بولے
فرمایا کہ حسن یوسف پر کٹی مصر پر انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ صرف نام سنتے ہیں حضور کا اور کرنے کٹانے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ جوان کو چھوڑے، بچہ بچہ لبیک کہہ کے دوڑ لگا دیتا ہے۔ اتنا عشق ابھی دیکھا نہیں، اگر دیکھ لیتے تو کیا ہوتا۔ جیرے محرم راز دل دینے اور راز حقیقت کھول دی نہیں، جنہاں نے ویکھیا نہیں او کرن گلنا، جنہاں دیکھا تے بول دی نہیں۔ ایسا کمال کا حسن عطا فرمایا۔ میں نے معجزات کی بات کی ہوئی ہے، اس کے علاوہ میں نے حسن کے موضوع پہ گفتگو کی ہے۔ آج گفتگو ہے میری علمی عقائد اہل سنت کے حوالے سے، کہ میلاد کے حوالے سے عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ اعتراضات اور ان کے جواب انشاءاللہ دوں گا، رکھتا ہے میری زبان پر کلمات حق جاری فرمائے۔ میلاد منانا کہاں لکھا ہے؟ کس نے میلاد منایا تھا؟ کہاں لکھا ہے؟ سنیے پہ کہاں لکھا ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 58 جو میں نے تلاوت کی، رب فرماتا ہے قل بفضل اللہ، تم فرماؤ اللہ کے فضل و برحمتہ اور اس کی رحمت پر فبذالک فلیفرحوا، بس تمہیں چاہیے خوشی کرو۔ جب اللہ کا فضل آ جائے، رحمت آ جائے، اب بس خوشی کرنی ہے۔ کتنے پیسے لگانے ہیں خوشی کے لیے؟ آگے سنیے، ہوا خیر بما یجمعون، تیری تمام دن دولت سے بہتر ہے۔ اب سب کچھ بھی خرچ دے تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اتنا بڑا احسان کر دیا۔ رب فرماتے کہ میں نے مومنین پر احسان کیا، اپنا محبوب ان کو عطا فرمایا۔ چلے مزید اس کو آسان کرتے ہیں کہ صحابہ نے میلاد منایا، ثابت کریں حدیث سے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2701، راویت امام حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ہر صحابی نبی، بس یہ نعرہ یاد رکھنا ہے، ہر کالے منہ کے لیے کافی ہے۔ حضرت امیر معاویہ راوی ہیں، ابو سعید خدری اس کے راوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، راوی کرتے مثنوی کا ماحول تھا، صحابہ کرام بیٹھے تھے حلقہ لگا کر، حضور اپنے حجرہ نور میں تھے، باہر آئے، ما اجلسکم، تمہیں کس شے نے یہاں بٹھا رکھا ہے صحابہ، کیوں بیٹھے ہو؟ اگر آسان ترجمہ کرو تو یہ میلاد کیوں سجا کر بیٹھے ہو، کیا وجہ ہے، جلسہ کیوں لگایا ہے؟ اب صحابہ نے جواب دیا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ، اس لیے بیٹھے ہیں تعالیٰ کا ذکر کرتے، حمد کرتے کہ میں دین کی ہدایت عطا فرمائی، اور احسان کیا آپ کو عطا کر کے شکر ادا کرتے ہیں۔ اب احسان کیا عطا کر کے یہ حضور کے آنے کا میلاد صحابہ کرام منا رہے ہیں۔ اب بیٹھے مسجد نبوی کے اندر لگایا کہ فتویٰ، پھر صحابہ کرام کو پکڑیں گے جا کے، پھر یہ جو میلاد منا رہے حضور کا، صحابہ کرام مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر اگلی بات سنیے، فرمایا کہ صحابہ قسم کھاتے ہو؟ اب تعجب ہوا کہ بات قسم کی نہ تھی، ہم نے کہا کہ ذکر کر رہے ہیں، حمد کر رہے ہیں، دین بھی لگیا، آپ لگے شکر ادا کر، قسم تو نہیں تھی۔ اب قسم کیا تھی کہ میلاد کے اوپر حضور نے مہر لگانی تھی کہ میلاد منانا جائز ہے۔ فرمایا کہ ہم قسم کھاتے ہیں، صحابہ نے باقاعدہ حلف دیا، حضور نے بلسان نے حلف لیا، فرمایا کسی شک کی بنا پر حلف نہیں لیا، تم نے جو کہا تم سچے ہو۔ اتانی جبریل و اخبرانی، جبریل حاضر ہوئے اور خبر دی کہ ذرا باہر نکلیے، آپ کے صحابہ کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز فرما رہا ہے۔ میں کہتا صدیاں گزر گئی، ہوا کی تازگی بتاتے جیسے اب یہاں سے گزرا ہو کوئی، جیسے کل ہی کے گزرا ہو۔ ایک شاعر نے شعر لکھا ہے کہ عمر ہے لاکھوں برس کی تیری لیکن تازہ ہے شباب تیرا، ایسا شعر لکھا ہے ایک شاعر نے۔ تو ابھی بھی ایسا حسن ہے، ایسی چاشنی ابھی بھی ہے۔ میں پوچھوں آپ کو، آپ کیوں بیٹھے ہیں بھائی؟ ٹائم دیکھیں کیا ہو گیا، بیٹھے ہیں، ذکر کیا، جب تعالیٰ کی تلاوت قرآن پاک کی، نعت خوانی کی بھی کیوں کر رہے ہو؟ حضور آ گئے، حضور کا میلاد منا رہے ہیں۔ صحابہ نے منایا، اب 1500 صدیاں گزر گئی، 15 صدیاں گزرنے کے بعد وہی کام مومنین کر رہے ہیں، کیونکہ ہماری گھڑتی میں میلاد مصطفیٰ ملا ہے۔ مسلمانوں نے میلاد منایا تو ملتا کیا ہے؟ دوسرے بڑے مومنین نے میلاد منایا تو کیا ملتا ہے؟ ان کا عقیدہ بہت کچھ ملتا ہے، کافر سے پوچھتے ہیں کیا ملتا ہے۔ سنیے بخاری شریف جلد نمبر 7
حدیث نمبر 5101، ابو لہب کی موت ہو گئی۔ 1 سال بعد حضرت عباس نے دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سے خواب میں برے حال میں دیکھا اور کہا کہ ابو لہب کیا معاملہ ہوا ہے؟ کافی اب دیکھا تو کہا کہ بڑا عذاب ہے، بڑی تکلیف ہے، لیکن جب حضور آئے میری لونڈی ثویبہ یا صوبیہ، 2 الفاظ آئے ہیں راویت کے اندر کہ ثویبہ یا صوبیہ میرے پاس آئے اور کہا کہ اللہ نے آپ کو بھتیجا عطا فرمایا، میں نے خوشی میں لونڈی آزاد کر دی انگلی کے ساتھ۔ ہر پیر اس انگلی سے مجھے ابہام و سبابہ کا پانی ملتا ہے، میں سوچتا ہوں عذاب کم کر دیا جاتا ہے۔ ایک کافر ہو کر حضور کی آمد پر میلاد منا کر لونڈی آزاد کرے، رب اس کو قبر میں نہیں چھوڑتا، مومنین کو کیا مقام ملیں گے۔ اب یہیں سے میلاد کا اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اب کہا جاتا ہے کہ جو یہ مسلمان ہیں، جو اہل سنت ہیں، کہ مخصوص دن مناتے ہیں کر کے، تاتا کا عرصہ آ گیا، عرص اعلیٰ حضرت آ گیا، چر کھاتے ہیں، تو نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں خیال کر لیتے ہیں تو چر کھاتے ہیں۔ تو سنیے جواب، امام طاہر سیوطی شافعی علیہ الرحمہ نے لکھا تفسیر سالس الکبریٰ کے اندر، اور امام طحاوی نے لکھا شرح مانی کے اندر۔ اور جلال سیوطی علیہ شافعی علیہ الرحمہ بہت بزرگ 72 مرتبہ حضور کا دیدار کیا انہوں نے، اتنے بڑے بزرگ، جاگتی آنکھوں کے ساتھ دیدار کیا اور خواب میں کئی 100 مرتبہ کیا۔ امام جلال الدین سیوطی الشافعی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں سالس الکبریٰ کے اندر کہ نماز انبیاء کرام کی یاد سے جڑی ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اب فریش ہونے کا ٹائم آگے، سونے کا ٹائم نہیں آگے، حضور آگے۔ فرمایا گیا فجر کا وقت آدم علیہ السلام کی یاد مناتے ہیں۔ کس طرح؟ جب آپ اترے زمین پر تو 300 سال کے تقریباً آپ روتے رہے، آپ کی توبہ قبول ہوئی، وقت فجر تھا، آپ نے 2 رکعت نفل پڑھے شکرانے کے، اللہ نے فجر کی نماز بنا دی کہ میرے آدم کی یاد مناؤ، فجر پڑھو، یہ میرے آدم کی یاد ہے۔ آگئی نماز میں یاد آدم کی، چلیے آگے ظہر کی طرف چلتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، اسحاق علیہ السلام عطا ہوئے، آپ نے 4 رکعت شکرانے کے عطا کیے، اللہ نے ظہر کی نماز بنا دی۔ اب یہاں نکتہ ایک پکڑی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، ان کا میلاد شکرانے کی نفل ادا کر کے منایا۔ میلاد نا انبیاء کرام کی بھی سنت ہوگی، اب میلاد منا رہے ہیں اسحاق علیہ السلام کا، اب نفل ادا کیے شکرانے کے 4، اب ادا بن گئی اور ظہر کی نماز میں ان کی یاد بن گئی۔ چلیے عصر کی طرف، حضرت عزیر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال آپ تعالیٰ کو موت عطا فرمائی زندگی تھی، 100 سال آپ فوت رہے، پھر حیاتی ملی، آپ نے نفل شکرانے کے 4 ادا کیے، خدا نے عصر کی نماز بنا دی۔ اب فجر کی نماز آدم علیہ السلام کی یاد میں منائی جا رہی ہے، ظہر کی نماز ابراہیم علیہ السلام کی یاد دے رہی ہے، عصر کی نماز عزیر علیہ السلام کی۔ اب آئے مغرب کی طرف، حضرت ایوب علیہ السلام بیمار کافی عرصہ رہے، اب شفا یابی ملی آپ کو، آپ نے 4 رکعت کی نیت کی۔ سب حیران ہوں گے مغرب 3 رکعتیں ہوتی ہیں، 4 کہہ رہے ہیں، جواب دیتے ہیں انشاءاللہ۔ اب نیت ہے کہ آپ نے 4 رکعت کی، اب 3 پر بیٹھ کے بیماری سے اٹھتے، طاقت نہ تھی، ہمت ختم ہو گیا، آپ نے تیسری پہ سلام پھیر دیا، اپنے مغرب کی نماز بنا دی۔ اب میرے ایوب کی یاد مناؤ۔ چلے عشاء کی طرف آتے ہیں، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے، نفل شکرانے کے 4 ادا کیے، عشاء کی نماز بن گئی۔ آپ کو کریں عبادتوں کو انبیاء کرام سے جدا، رب تعالیٰ کی تمام عبادتیں محبوبوں کے ساتھ جڑی ہیں، تمام عبادتیں اولیاء کے ساتھ جڑی ہیں۔ چلیں مزید آسان کرتے ہیں، مناسک حج کی طرف چلتے ہیں۔ اب کہا گیا کہ 2 چادریں باندھ کر آؤ اور طواف کرو۔ ہمارے جو کپڑے پہنے پاک ہیں، پہن کے نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، پاک تو ہیں، حلال کمائی سے بھی ہیں، تو بھی اس پہ طواف کیوں نہیں ہو سکتا؟ اچھا 2 کپڑے پہننے ہیں، شلوار قمیض 2 کپڑے ہیں، پھر یہ تہہ بند اور اوڑھنی کہاں سے آ گئی؟ فرمایا کہ نہیں، اب میرے ابراہیم کی یاد مناؤ، ابراہیم نے یہ کیا تھا، اب تو بھی کر۔ پہلے حدیث سنیں، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اور مستدرک شریف کے اندر
جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 601 کے اندر ایمان تازہ کرنے والی حدیث تو عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کی، یہ بادشاہ جی نے بھی سنائی ہے، انشاءاللہ مزید اس کو میں سناتا ہوں آپ کو۔ تعمیر کی، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم جبل ابو قبیس پہاڑی پہ چڑھ جا، جہاں حضور نے چاند توڑا تھا اس پہاڑی پہ چڑھ کر۔ اب چڑھے پہاڑی پر، کہا کہ صدا لگا کہ آؤ رب کا گھر تعمیر ہو گیا، آؤ حج کر لو۔ نہ پاس کوئی، دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی بھی نہیں، کس کو صدا لگانی ہے؟ رب کا حکم ہوا، ابراہیم نے چڑھ کر جبل ابو قبیس پر صدا لگائی کہ رب کا گھر تعمیر ہوا، آؤ حج کرو۔ مشرق سے مغرب، شمال جنوب سب نے آواز سن لی، ہر خاص و عام نے آواز سن لی۔ لگتا آپ کو مزہ نہیں آیا، اگلی بات سنے اور مزہ آئے گا۔ یہ تو زندہ کی بات ہے، وہ بچے جو ماں کے پیٹ میں تھے انہوں نے آواز سن لی، ماں کے پیٹ میں ابراہیم کی آواز سن لی۔ مزید مزہ دو بات کا، جو باپ کی پشت میں تھے انہوں نے آواز سن لی۔ ابراہیم علیہ السلام کی آواز سننے والے ہر خاص و عام ہیں، باپ کی پشت میں ہو کے سن سکتے ہیں، تو مدینہ کی تاج کیا نہیں سن سکتے ہیں؟ ہمارا سلام تو کہتا ہے زور نہیں سنتے، زور نہیں جانتے۔ ہر خاص و عام ابراہیم کی آواز پر سن کر لبیک کہہ سکتا ہے، زور سن کے نہیں کہہ سکتے میرا دیوانہ آ گیا۔ تو یہ قیدہ مضبوط کیجیے اپنا، حضور جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، آتے بھی ہیں، جاتے بھی ہیں، نوازتے بھی ہیں۔ سنیے آگے، یہ تو تھا باپ کی پشت تک، چلے دنیا کے معاملات تھے، یہ مشرق سے مغرب دنیا میں تھے، سن لیے، فرمایا ختم نہیں، عالم ارواح جو بھی آئے بھی نہیں انہوں نے بھی بات سن لی، اور وہاں پہ کہا لبیک اللہم لبیک۔ جنہوں نے جتنی مرتبہ کہا وہ اتنی بار حج کریں گے اس دنیا کے اندر۔ اتنا کمال، جس نے ایک بار کہا وہاں پہ لبیک، عالم ارواح کے اندر 40,000 سال پہلے کی بات ہے یہ، جس نے وہاں پر کہا تو وہ دنیا میں آ کر ایک حج کرے گا، 2 بار کہا 2 حج کرے گا۔ ابراہیم کی آواز پر جب وہ حج کے اللہم لبیک کہتے رب انہیں نوازیں، تو سب سردار الانبیاء ہیں، پھر ان کا مقام، ان کی عبادتوں کے انداز کا مقام کیا ہوگا؟ میدان عرفات میں چلیے، کہتے ہیں ظہر سے لے کر مغرب تک وہاں ٹھہرنا ہے، چاہے نفل پڑھو نہ پڑھو، کچھ پڑھنا ہے پڑھو، نہ نہیں پڑھنا نہ پڑھو، بس وہاں بیٹھے رہو، تم حاجی کہلا دو گے۔ یا اللہ یہاں تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، اس میں کہ آپ ٹھہرے ہو حاجی ہو گئے؟ میں کہ میرے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی ملاقات کی جگہ ہے، ان کی یاد تازہ کرنے کے لیے یہاں جمع کی ہے، تاکہ میرے انبیاء کرام کی یادیں پست نہیں ہونی چاہیے بلکہ بلند ہونی چاہیے۔ اب وہاں پر سب جمع ہو، جمرات کے پاس جا کے کنکریاں مارتے ہیں، خود سے بنائے ہوئے ستون ہیں، کوئی ہمیں کہ بھئی یہ پاگل ہیں، خود بنا خود کنکریاں مار، شیطان کا شیطان تو ہے ہی نہیں۔ ابراہیم نے مارے، اسماعیل نے مارے، شیطان نظر آتا تھا ان کو، تو یہاں نظر تو کوئی بھی نہیں آ رہا، تو کنکریاں کو مارتے پھرتے ہیں۔ فرمایا کہ اپنی عقل و گھوڑے گھر چھوڑ کر آؤ، میں جو کام کے لیے بلا رہا ہوں اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے آؤ۔ بے شک یہ ستون ہے لیکن ابراہیم اسماعیل کی سنت کو زندہ کرو، ان کی یاد پہ جمرات و کنکریاں مارو۔ اب عقل گھوڑے گھر چھوڑنے ہیں۔ پھر کہا کہ پتھر سے اسلام نے منع کیا، جب حضور آئے تو بت گرا دیے گئے، سب بتوں کو توڑ دیا گیا، کہ حضور نے آ کے شریعت کے اندر بت پرستی سے منع فرمایا، اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کا ذکر فرمایا۔ اب پتھروں کو پروٹوکول کیا ملا؟ حجر اسود جنتی پتھر، نسبت ہوئی آدم علیہ السلام سے، نسبت ہوئی اسماعیل ابراہیم علیہ السلام سے، نسبت ہوئی محمد مصطفیٰ علیہ السلام سے۔ جناب عمر نے ایسے اشارہ کیا، تجھے نہ چومتا کہ میرے حبیب نے تجھے نہ چوما ہوتا۔ حضور کی ادا کو صحابہ نے زندہ کیا، سلامت رکھا۔ یہ وہی پتھر ہے، حلیمہ سعدیہ جب حضور کو لے کر نکلی نا، میں دودھ پلاؤں گی، لے کر نکلی تو کہا میں خانہ کعبہ کے پاس چلے جاؤں، امام سے کہنے لکھا ہے اس کو، حجر اسود دوڑ کے آیا، حضور کا بوسہ لے کر چلا گیا۔ پتھر ہو کر حضور کا ادب کر رہے، تو انسان ہو کر تو کہیں کہ میلاد منانا کہاں لکھا ہے؟ حضور کو علم غیب نہیں، حضور نور ہے کہ بشر ہے، اسی میں بحث کر کے زندگی گزار دی، مار کھا بجانا انہوں نے، سمجھ نہیں ان کو آنی۔ سنیے پھر اگلی حدیث سے بات، مقام ابراہیم، فرمایا کہ جس پتھر پر کھڑے ہو کے، دوسرا پتھر مقام ابراہیم،
پتھر پہ کھڑے ہو کر آپ نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، رب تعالیٰ نے اس کو بھی اپنی نشانی میں نشانی بنا دیا۔ میں کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ، یہاں نماز پڑھو۔ یا اللہ کیوں؟ اتنے پتھر عرب میں تھے جہاں ابراہیم کے قدم لگے، یہ پتھر کیوں اعلیٰ ہو گیا؟ اسی پتھر کا مقام کیوں اعلیٰ؟ اور پتھر بھی تو ہیں۔ میں کہ اس پہ کھڑے ہو کے خلیل نے حضور کا میلاد منایا ہے۔ میں کیسے میلاد منایا؟ فرمایا کہ خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، کہ اب کچھ مانگ لوں اجرت وغیرہ؟ اسماعیل نے بھی کر لیا کام، میں نے بھی کر لیا، اب اجرت؟ فرمایا کہ مانگ۔ ابراہیم کیا مانگتا ہے؟ فرمایا اپنے وَبْعَثِهِمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، میں کہ اپنا رسول ہماری اولاد میں سے بھیج، مجھ میں سے بھیج، تیرے آخری نبی ہماری اولاد سے آئے۔ پھر اب تعالیٰ نے آخری نبی آپ کی اولاد سے بھیجے۔ سنیے حضور کا شجرہ نسب، سیدنا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن مناف بن قی بن کلاب بن مرہ بن لوی بن غالب بن فخر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن ماد بن عدنان، عدنان اسماعیل السلام کے بیٹے، اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، نے آپ کی اولاد سے حضور کو عطا فرمایا۔ تو اتنا بڑا احسان، اب اس پتھروں پر نشان آ گیا۔ اب جو کرے میلاد سے انکار اور کرے طواف خانہ کعبہ کا جا کر، رب فرماتے کہ پورا ہی نہیں عمرہ، پہلے پتھر میلاد والے کے آگے نماز پڑھ، نفل پڑھ، اس پتھر کے آگے جس سے میلاد منایا گیا۔ اتنا پروٹوکول اس پتھر کو ملا۔ اب سنیے ایک روایت، اس میں وہ ختم کیا ہو جائے گا میرا انشاءاللہ، اس کے بعد درود شریف پڑھنے سے ایک معجزہ بیان کر کے موضوع ختم۔ حضور کی انکار کرتے ہیں ہر معاملات کی، بحث نہیں کرنی، ہمیشہ یاد رکھیں اصلاح کرنی۔ جاہل سے ویسے بحث منع ہے، یہ ویسے جاہل ہے جو ہر طرح بحث کرتے ہیں۔ نور سے ایک بات مجھے یاد آ گئی، جب حضرت حلیمہ سعدیہ علیہ السلام حضور کو گھر لے کر آئی نا، تو صبح سب عورتیں جمع ہو گئی، تو کہا حلیمہ اتنی امیر ہو گئے کہ اتنی اعلیٰ خوشبو تیرے گھر سے نکلتی ہے، کیا لگاتی ہے؟ فرمایا کہ ادھر آنا ذرا، پکڑا ہاتھ لے گی عورتوں کا، جس دن سے یہ آئے خوشبوئی خوشبوئی ہو گئی۔ اگلا دن چلا، رات پڑی، پھر صبح عورتیں آ گئی، کہا اتنی امیر ہو گئی کہ ساری رات تیرے گھر چراغ جلتا ہے، بات کیا ہے؟ فرمایا کہ آمینہ کا لال آیا ہے۔ تو کہا ادھر آؤ دکھاؤ، چہرے سے حضور کے پردہ ہٹایا تو عورتیں حیران ہوئے کہ اتنا چمکدار سونا چہرہ۔ وہ چہرہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے رخسار پر چہرے دیکھا کرتے تھے، ایسا سونا چہرہ والضحیٰ کا چمکتا ہوا، ماتے کہ رخسار ایسے کسی انار نے چھوڑ کے ڈال دیا ہو، ایسا چمکدار چہرہ حضور نبی اسلام کا، جس کو دیکھتے کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے۔ ایک قافلہ تھا کھڑا، تو ایک پسند آ گیا اونٹ حضور نبی علیہ السلام کو، گورا یا اونٹ پسند آیا تو کہا سب آگے آگے آتے ذرا پھر جگہ بنائیں سب کے لیے۔ پسند آیا تو کہا کہ قافلے والوں اس کو بیچو گے؟ اب قافلے والوں نے کہا کہ جی بیچیں گے۔ تو کہا کتنے میں؟ سب توجہ رکھ کے سب بیٹھ جائیں گے۔ کہا جی بیچیں گے، پہ کتنے میں بیچو گے؟ تو کہا اتنی رقم ہے۔ فرمایا کہ مجھے دے دو، میں جا کے پیسے بھیج دیتا ہوں۔ اب حضور نبی علیہ السلام جا رہے ہیں، وہ دور سے دیکھ رہا ہے پورا قافلہ، جیسی آنکھ سے اوجھل ہوئے، نظر نہیں آئے تو سب سے کہنا کہ جانتے ہو ان کو؟ سب نے کہا نہیں جانتے تو نہیں ہیں۔ کہا لو دسو جی، لٹے گئے۔ کہا وہ آئے اونٹ گھوڑا لے کے ہمارا چلے گئے، نہ کوئی ضامن ہمارے پاس، نہ کوئی پیسے، نہ ایڈریس کا پتہ، اور دے دیا۔ اب اس قافلے کی سردار تھا، اس کی بیوی نے اپنا پردہ ہٹایا اپنی ڈولی کے اندر سے، کہا اگر یہ نہ آئے تو پیسے میں دوں گی۔ کہا تو جانتی ہے؟ کہا نہیں، ایسا سونا چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ اتنے میں ایک شخص کچھ کھجورے اور کچھ رقم لے کر آیا۔ میں کہ آپ کی رقم؟ تو کہا نہیں رقم نہیں چاہیے۔ کہا بھئی کیوں؟ کہا ہم غلام بن گئے۔ اب پڑھائے کلمہ مسلمان کیجئے، اور دوحا کا چمکتا چہرہ دیکھ کر کافر ایمان لے آتے۔
وہ حسن و جمال کے پیکٹ جب دعویٰ کیا نبوت کا، آخری بات میری، دعویٰ کیا نبوت کا، تو ابو جہل کو بڑا غصہ آیا، تیش چڑھی، اس نے خط لکھا، یمنی خط لکھا یمن کے اندر حبیب کو، بعد میں یہ مان لے آئے تھے، تو خط لکھا اور کہا کہ ہے میرا بھتیجا دعویٰ کرتا ہے نبوت کا، آؤ اس سے مناظرہ کرو۔ یہ اس دور کا بہت بڑا عالم تھا، جس شے کا ایک مرتبہ نام لیتا دوبارہ وہ نام استعمال نہ کرتا تھا، بدل بدل کے نام استعمال کرتا۔ خط پہنچا ابو جہل کی حویلی میں، وہ آ گیا اور کہا بھی کیا بات ہے، کہ اتنا کمال انسان ہے کہ جو اس کو دیتا ہے اسی کو ہو جاتا ہے، جادوگر لگتا ہے مجھے تو۔ اب خط لکھا ابن نے، خط لکھ کر خط میں کیا لکھا حضور نبی علیہ السلام کو کہ آپ تشریف لائیں گے یا میں حاضر ہو جاؤں۔ ادب کی وجہ سے تعالیٰ نے اس کو اسلام کی ضرورت عطا فرما دی۔ خط پہنچا، حضور نے پڑھا، کہا کہ صدیق اکبر بلال حبشی ہمیں جانا چاہیے، کیا کیا ہم حق پہ ہیں؟ کہ بے شک، کہ پھر جانا چاہیے، کیا تیاری کرو۔ مقام نزول نہیں ہے، ذوق کے لیے عرض کرتا ہوں۔ حضور نبی اسلام نے غسل فرمایا، آپ کے زلف مبارک، اپنے ہاتھ پہ آپ نے تیل ڈالا زیتون کا، رب نے کہا جبریل ادھر آئی نا ذرا، جی رب جلیل ذرا قرآن لے جا، کیا والتین والزیتون، محبوب کے گوڑے ہاتھوں میں زیتون کی قسم کھا کے تعریف کی۔ اب وہ تیل سر پر انڈیلا، زلف سواری، کہ جبریل پھر آؤ نا ذرا، یا رب جلیل کہ واللیل اذا یغشا، قرآن لے جا، زلفوں کی قسم کھا کر آ، اتنی حسین زلفیں۔ حضور تیار ہو گئے، کہ جبریل پھر آ ذرا، کہ اب کیا ہوا، کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا، اس سونے قسم کھا مکھرے کی جا کے اب حضور تیار ہو گئے۔ ابو جہل نے کہا کہ جیسے ہی حویلی میں حضور آئے کسی نے کھڑے ہو کے استقبال نہیں کرنا، یاد رکھنا ہے۔ سب کافر عرب کے بڑے بڑے جمع تھے، سب نے طے کر لے کھڑے کوئی نہیں ہوگا۔ حضور نبی علیہ السلام آ گئے، اس کے بعد ابو جہل کھڑا ہو گیا، عتبہ شیبہ سارے کافر کھڑے ہو گئے۔ عتبہ نے کونی ماری ابو جہل کو، کی گل ہے آپ ہی کھلو گے؟ تو کہا پتہ نہیں کسی شاعر نے کان سے پورے کھڑا کر دیا، بیٹھا بھی نہیں جا رہا۔ اب صحابہ کہہ رہے ہیں حضور کے کان میں، حضور یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں حضور جانتے ہیں، یہ آپس میں کرنا پوچھ رہے ہیں کس چیز کی کر رہے ہیں کافر۔ میں کہ ابو جہل نے کہا میرے استقبال پہ، حضور کی آمد پہ کھڑے نہیں ہونا، فرشتے آگے ہیں پکڑ لیے کان سے، جب تک میں نہ کہوں بیٹھ ہی نہیں سکتے۔ حضور نے دی اجازت، اب بیٹھ کے سارے کافر۔ ابو جہل نے کہا یمنی کو کہ بڑا دھیان سے سوال کری، بڑا تیز ہے، ہر جواب دے دیتا ہے۔ اس نے کہا 2 سوال کروں گا، بعد میں 3 بھی لکھے، اگر ان کا جواب دیں گے میں ایمان لے آؤں گا۔ تو میں کہ سوال کر۔ یمنی نے سوال کیا کہ آپ اگر اللہ کے سچے نبی ہیں تو چاند کو توڑ کر دکھائیں۔ ابو جہل نے تالی ماری، ہنسا کا جادوگر ہے، اس کا اثر آسمان پہ کہاں پہنچنا ہے۔ حضور کچھ دیر کے لیے خاموش، جبریل آ گئے۔ ابو بکر پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اشارہ کرنا تیرا کام ہے، توڑنا ہمارا کام ہے، ہر شے بڑی تیرے صدقے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، تو اشارہ تو کر کے دیکھ۔ ضرور میں کہ منظور ہے، بس ایک شرط ہے۔ ابو جہل نے کہا شرط کوئی نہیں، جو کہا ہے کرنا ہے۔ تو میں کہ چپ کر جا، سن تو لینے دے، مناظرہ چل رہا ہے، بات ان کی بھی سننی چاہیے۔ میں بھی کیا بات ہے بتائیں؟ فرمایا کہ ابھی وقت مغرب کو ٹائم ہے، تو مغرب آئے گی تب کر لیں گے۔ فرمایا کہ نہیں، عصر کا وقت ہے، سورج غروب کریں، چاند نکالیں، چاند توڑیں، چاند غروب کریں، سورج پھر نکال دیں۔ فرمایا کہ پھر ٹھہر جاؤ، جبل ابو قبیس پہاڑی پہ چلو، تاکہ باہر والے بھی دیکھیں اندر والے بھی دیکھیں۔ اب یہ پروٹوکول کے ساتھ حضور چلے۔ اب گھر گھر حضور کا میلاد منانے کے لیے، معجزہ دکھانے کے لیے بندے جمع ابو جہل کر رہے ہیں۔ ہر گھر میں جا رہا ہے کہ آؤ معجزہ دیکھ لو حضور کا، ہونا کچھ نہیں، لیکن بندے اکٹھے اس کراؤڈ کے لیے ابو جہل خود کر رہا ہے حضور کا میلاد دکھانے کے لیے۔ اب جمع ہو گئے، جبل ابو قبیس پہ حضور نبی اسلام چلے۔ مفسرین نے لکھا، امام زرقانی نے اس کو لکھا کہ حضور نے پوری انگلی کا زور نہیں لگایا، اپنی اگلی حصے کا زور، پپوٹے کا زور لگایا تو سورج غروب ہو گئے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ اینا نے تے کر لیا،
عتبہ نے کہا اتنا سور کے آیا ہی تھا تو کرنا ہی تھا. تو ابو جہل نے کہا کہ نہیں ابھی چاند نکالنا باقی ہے. اس نے کہا تیری ماتیں ماری گئی ہے, جنہوں نے یہ کر لیا وہ کون سا بڑا کام ہے. پھر چاند نکالا, چاند توڑا, چاند جوڑا, غروب کیا, سورج پھر نکال دیا. تو بھئی اپنی قدموں میں کہا بس مسلمان کیجئے. ظلم میں کہ نہیں دوسرا سوال تو کر. کہا نہیں ہاتھ جوڑتا, اللہ کے نبی, واقعی اللہ کے نبی آپ. کہا نہیں سوال کر دوسرا. آپ نے کہا اگر نہیں کرنا سوال کو تو جواب بھی دے دوں. پھر ہاتھ جوڑے. کہا بتائیں. کہ تیری ایک بیٹی ہے, سر سے گنجی ہے, بول نہیں سکتی, سن نہیں سکتی, دیکھ نہیں سکتی, لوتھڑا پڑا ہوگا. تو نے کہا تھا کہ میں جاؤں گا وظیفہ مانگوں گا, اگر بچی شفا یاب ہوگی تو ایمان لے آؤں گا. اس کی آنکھ کھل گئی. کہا ہاں واقعی ایسا ہے. میں کہا جا شفا یاب ہو گئی. یمن کی طرف وہ دوڑا, کھٹکھٹایا جا کے. اس بازی ابا آتی ہوں. ہل گیا کہ بولتی بھی نہیں تھی, ابا آتی ہوں. اب وہ کسی کا بچہ بیمار ہونا اچانک ٹھیک ہو جائے تو باپ عجیب طرح سے تاولہ ہو جاتا ہے کہ معاملہ کیا ہوا. تو کھولا بچی نے تو وہ باپ پکڑی جائے کہ ہوا کیا, ٹھیک کیسے ہو گئی. بیٹھ تو صحیح ابا, بات کیا ہو گئی, بیٹھ تو صحیح. لیکن وہ باپ کو پڑا تھا, تاولہ ہوا تھا, معاملہ کیا ہوا. تو کہا کہ آمینہ کا لال آیا تھا, مدینے والا آیا تھا, کلمہ پڑھایا تھا, شفا یابی بھی عطا فرما گیا. تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, آقا کی آمد, داتا کی آمد, نور کی آمد, جانا کی آمد. اب 100 اونٹ تیار کیے ہیں بھئی اپنی نے انعام کے کہ تحفہ بھیجنا حضور کی بارگاہ میں. ابو جہل پھر آ گئے. فرمایا کہ دوست وہ ہمارا تھا, بلایا ہم نے تھا, کچھ حصہ ہمارا بنتا ہے. اب فرمایا حضور نبی علیہ السلام نے کہ ٹھیک ہے, جب اونٹ عرب میں داخل ہوں گے تو جس طرف جائے وہ لے جائیں. تو عتبہ نے کہا ہاں ٹھیک ہے طے کر لیں. ابو جہل نے کہا پاگل ہے تو, جہاں یہ ہوں گے اس طرح کسی نے آنا ہی نہیں. اتنے میں اونٹ اور اس پر لگا ہوا سامان کلمہ پڑھتے ہوئے داخل ہو گیا. تو آخری شب گفتگو ختم کرتا ہوں. وہ جس کے ذکر پر داؤد نے نغمہ سرائی کی, جس کے نام پر شاہ سلیمان نے گدائی کی, دل یحییٰ میں رہ گئے ارمان جس کی زیارت کے, لب عیسیٰ پر آئے واز جس کی شان و رحمت کے, پھر بن کر وہ دیدہ یعقوب میں آیا جسے یوسف نے اپنے حسن کی لہرنگ میں پایا. اس آقا کا میلاد آیا. سب کو مبارک ہو. اور تعالیٰ جو کو سنا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اما ارنا الی البلاغ المبین. سبحانک انشاءاللہ کلام. سبحانک